بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا، وہ یہ چاہیں گے کہ نکل جائیں آگ سے، یریدون وہ چاہیں گے، ان یخرجوا کہ نکل جائیں آگ سے، وما ہم اور نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے، منہا آگ سے، ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے عذاب ہے مقیم، دائمی عذاب، قائم ہونے والا عذاب۔ یہ آیت منافقین مشرکین کے لیے ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں، کافر ہیں، وہ فدیے میں بھی پوری زمین دے دیں، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کو کہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ قبول نہیں ہوگا، اور وہ نکلنا بھی چاہیں گے آگ سے تب بھی وہ آگ سے نہیں نکل سکیں گے۔ احادیث کثیرہ سے ثابت ہے کہ بہت سے گناہگار مومنین مسلمان ایک مدت تک دوزخ میں رہ کر پھر نکالے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل رحمت سے جنت میں ان کو داخل کر دے گا۔ یہ آیت ان احادیث کے مخالف نہیں، کیونکہ یہاں شروع آیت سے صرف کفار کا حال بیان کیا گیا ہے، مومنین کے متعلق اس آیت میں کوئی حرف نہیں، کیونکہ اس سے پچھلے بھی آیات میں کو کافروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ نکلنا بھی چاہیں گے تو نہیں نکل سکیں گے۔ یہ کافروں کے لیے یہ آیت اللہ نے بیان فرمائی۔ آگے فرمایا والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والی عورتیں، فاقطعوا ایدیہما، کاٹو ان کے ہاتھ، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، جزاء یہ بدلہ ہے، سزا ہے اس کی جو انہوں نے کمائی، نکالا من اللہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے ان کے اوپر یہ حد مقرر کی ہے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جو کوئی توبہ کر لے اس کے بعد، اس ظلم کے بعد یعنی چوری کی، واصلح اور اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں چوری کی سزا بتائی گئی، یعنی پہلی مرتبہ جو چوری کرے اس کا دہانا ہاتھ، سیدھا ہاتھ کاٹ دو گٹے تک، اور باقی جو اس میں تفصیل ہے وہ کتب فقہ میں ہے۔ پچھلے رکوع میں ہم نے ڈکیتی وغیرہ کی سزا پڑھی کہ جو ڈاکو وغیرہ کسی کا مال لے لے اور اس کو قتل کر دے تو پھر ان کی کیا کیا سزائیں ہوں گی۔ درمیان میں مناسبت سے مومنین کو چند ضروری نصیحتیں کی گئی، پھر تکمیل میں یہاں پھر وہاں پہ ڈکیتی کی سزا تھی اور یہاں چوری کی سزا بتائی گئی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یعنی چوری کرنے والے مرد عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ چوری کا مجرم مرد کے لیے عورت کی نسبت زیادہ ہے، یہ جو چوری کرنا جو ایک جرم بتایا اللہ نے، والسارق یہاں اللہ نے چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ چوری کرنے والی عورت، تو والسارق یہاں پہ اللہ نے فرمایا چوری کا جو جرم ہے وہ مرد کے لیے عورت سے زیادہ ہے۔ اللہ نے جو کمائی کی نسبت مرد کو دی ہے عورت کو نہیں دی، اللہ نے اس کو سرپرست بنایا، حاکم بنایا، الرجال قوامون علی النساء، اس کے باوجود اب وہ اس گناہ میں مبتلا ہو اور چوری کرے تو وہ زیادہ گناہ گار ہوگا۔ اور سورہ نور میں اللہ نے زنا کی حد مقرر کی، زنا میں اللہ نے طبعی طور پر عورت کو حیادار پیدا کیا ہے اور حیا اس میں زیادہ ہے، اس لیے اس سے اس شبے کا جرم اور اس طرح کا ارتکاب ہونا
یہ اس کی سزا بہت بڑی سخت ہے۔ اور اللہ نے سورہ نور میں فرمایا پہلے عورت کے لیے تنبیہ کی گئی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، وہاں تھا السارق السارقۃ، چوری کرنے والا مرد، وہاں مرد کو پہلے کیا، یہاں عورت کو پہلے ذکر کیا۔ ہر ایک کو فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ہر ایک کو ان میں سے لگائے جائیں گے 100 کوڑے۔ یہ کوارے زانی اور زانیہ کی حد ہے، جو کوارے ہوں ان کو 100 کوڑے، اور جو شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں ان کی حد رجم ہے، یعنی سنسار کر دینا۔ وہ ہم یہی تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورتیں ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کمایا، جو ان کی سزا ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر حد مقرر کی، تنبیہ کی ان کو، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ چوری کی سزا اللہ نے اس لیے ہاتھ کاٹنا دیا کہ اور چوروں کو تنبیہ ہو جائے، اگر ایک کو بھی یہ سزا دی جائے تو یہ دروازہ چوری کرنے کا قطعاً بند ہو جائے۔ اور اللہ نے فرمایا فمن تاب من بعد ظلمی، جو کوئی توبہ کر لے اس کے بعد، ظلم کے بعد، اور اصلاح کر لے تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی اس نے اپنی جو دنیا میں سزا تھی وہ پوری کاٹ لی اور پھر توبہ کر لی اللہ سے کہ آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا، ٹھیک توبہ کر لی۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ چور کا جو مال تھا، چوری کر کے جو مال اس نے لیا تھا وہ مالک کو واپس کر دے، اور اگر وہ مال ختم ہو گیا تو ضمان دے دے، اور اگر ضمان نہ دے سکے تو معاف کروائے، اور اپنے جو فعل تھا اس نے جو چوری کی اس پر نادم ہو اور آئندہ کے لیے اس سے بچتا رہے، عزم رکھے کہ یہ نہیں کرے گا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں سزا نہیں دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ اس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی حقیقی سلطنت، حکومت اسی کی ہے، اس کو اختیار ہے، جسے مناسب جانے معاف کر دے، جسے اپنی حکمت عدل کے موافق سزا دینا چاہے سزا دے، اور نہ صرف یہ کہ اسے معاف کرنے اور سزا دینے کے اختیارات ہیں بلکہ ان اختیارات کے استعمال سے کوئی روکنے والا بھی نہیں، چونکہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر، یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنك الذين، نہ تجھ کو غمگین کریں وہ لوگ، یصارعون فی الکفر، جو کفر میں دوڑتے ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، ہم اپنے منہوں سے یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لاتے، ومن الذین ہادوا، اور وہ یہودی ہیں، سماعون للکذب، جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، سماعون جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ کے لیے، سماعون للقوم آخرین، اور دوسری جماعت کو جو تجھ سے وہ سنے، دوسری جماعت تک باتیں پہنچانے کے لیے وہ سنتے ہیں، سماعون سنتے ہیں، لقوم آخرین دوسری قوم کے لیے۔ لم یأتوک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، نہیں وہ آتے تیرے پاس، وہ بدل دیتے ہیں کلام کو اس کی جگہ سے، یقولون وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تو قبول کر لینا، ھذا یہ حکم ملے، فخذوہ تو اس کو لے لینا، وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر
یہ حکم نہ ملے تو فاحذروہ، اس کو چھوڑ دینا، بچتے رہنا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو ارادہ کرے اللہ گمراہ کرنے کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو کوئی ہرگز کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں، نہیں مالک کوئی اس کا اللہ کے سوا. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے نہیں چاہا، لم یرد نہیں ارادہ کیا اللہ نے، ان یطہر قلوبہم کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بڑا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول غم نہ کر ان کا جو دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اپنے منہ سے اور ان کے دل مسلمان نہیں، وہ یہودی ہیں، جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، وہ جاسوسی کرتے ہیں دوسری جماعت کے جو تجھ تک نہیں آئے، لم یاتو کا جو تجھ تک نہیں آئے، اس جماعت کے لیے وہ تیرے پاس بیٹھ کے باتیں سنتے ہیں کہ ان کو باتیں پہنچائے. یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدلتے ہیں. یہ آیت کا شان نزول دو واقعات ہیں. آیت کا نزول کا سبب دو واقعہ ہے، مطلب ایک واقعہ قتل و قتال کے متعلق ہے اور دوسرا واقعہ زنا اور اس کی سزا کے متعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ تشریف لانے سے پہلے مدینے میں یہود کے دو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر آباد تھے. بنو نذیر قوت، شوکت، دولت، عزت میں زیادہ تھے اور آئے دن ظلم کرتے تھے، اور بنو نذیر نے اس طرح ہوا کہ قریظہ کو اس ذلت پر آمادہ کیا کہ اگر نذیر کا آدمی قریظہ کو قتل کرے تو قصاص یعنی جان کے بدلے جان کا ان کو حق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے تھے. اور اگر معاملہ برعکس ہو تو پھر قتل بھی کیا جائے گا، خون کے بدلے خون بہا بھی ہوگا، اور قتل کے بدلے قتل ہوگا اور خون بہا بھی لیا جائے گا، وہ بھی دگنا لیا جائے گا. یعنی اگر ان کے 70 وسق کھجوریں تھی تو یہاں پر دگنی ہو جائیں گی، 190 وسق کھجوریں ہوں گی. اور اگر ان کا جو ہے مقتول عورت ہوئی تو اس کے بدلے میں ایک عورت کو قتل کیا جائے گا، اور مرد ہے تو پھر 2 مردوں کو قتل کیا جائے گا. اور اگر غلام کو قتل کیا تو آزاد کو کیا جائے گا. اگر ایک ہاتھ کاٹا گیا تو 2 ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر ایک کان کاٹا گیا تو 2 کان، یعنی ہر چیز ڈبل کر دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ ایک دارالاسلام بن گیا. یہ دونوں قبائل اسلام میں داخل تھے، اسلامی قانون میں داخل نہ تھے، قانون کو نہیں مانتے تھے، اسلامی قانون کو بس دور سے دیکھ رہے تھے. بنو قریظہ کے ایک آدمی نے بنو نذیر کے آدمی کو مار ڈالا، اور انہوں نے یہ معاملہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے. یہ لوگ یہودی تھے، ان میں بہت سے لکھے پڑھے بھی تھے کچھ لوگ جو توریت کی پیشن گوئی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تو تھے لیکن مانتے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تم آپس میں ایک ہی وطن کے ہیں، ایک ہی مذہب کے ہیں. یہودیت آج تک جو زبردستی چلی آ رہی ہے اسے گوارا نہیں کرتے. اب قریب ہی تھا کہ ان میں جنگ ہو جاتی، مگر کچھ بوڑھے اور بڑے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کروایا جائے. وہ یہ جانتے تھے کہ آپ ان کو جو ہے ظلم پر برقرار نہیں رکھیں گے، اور یہ سازش کی کہ کچھ ایسے لوگوں کو آگے بھیجے جو حقیقت میں یہودی تھے. بنو نذیر نے، جو کہ منافق تھے. مقدمہ ان کا یہ تھا کہ آپ کا نظریہ معلوم کر لیں، اور اگر تو ہمارے خلاف نہ ہو تو قبول کر لیں، ورنہ ماننے سے انکار کر دیں. کہ جو لوگ کفر میں گرے پڑتے ہیں منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لیں اور دل سے ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ یہودی ہیں. وہ جھوٹی باتیں جاسوسی کرتے ہیں، اور جاسوسی کرتے ہیں دوسری قوم کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آئے، اور وہ بات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں.
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے مطابق فیصلہ ہو تو اس کو لے لیں اور اگر ان کے مطابق فیصلہ نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیں۔ ایک یہ واقعہ، دوسرا یہ واقعہ کہ خیبر کے یہودیوں میں ایک واقعہ پیش آیا اور توریت کی سزا کے مطابق ان کو وہ کرنا لازم تھا۔ یہودیوں نے چاہا کہ ان کی سزا میں نرمی کر دی جائے، تو ان کو معلوم تھا کہ اسلام میں بہت گنجائش ہے، نرمی ہے، اس میں بھی نرمی ہوگی، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کروائیں۔ یہ والا جو واقعہ ہے دوسرا، یہ پہلا چوری کے متعلق اور قتل کے متعلق تھا، پہلا والا قتل و قتال کے متعلق تھا اور دوسرا زنا کے متعلق ہے۔ چوری کی آیت پیچھے گزر چکی کہ اللہ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو ایک واقعہ قتل کے متعلق اور دوسرا زنا کے متعلق۔ زنا کے متعلق جو واقعہ ہے تو اس کا مفصل واقعہ بغوی نے یہ لکھا ہے کہ خیبر کے ایک یہودی مرد اور عورت نے جو کوارے نہ تھے، شادی شدہ تھے، زنا کیا۔ باوجود یہ کہ توریت میں بھی اس کی جرم کی سزا رجم ہے، سنسار کرنا ہے کہ مٹی میں دبا کر اتنے زیادہ پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائے، کہ ایک گھڑا کھودا جائے اور اس میں ناف تک جو ہے مٹی میں دبایا جائے سیدھا کھڑا کر کے، اور باقی اوپر کا حصہ جو ہے چھوڑ دیا جائے، اور پھر سب لوگ جو ہے اس کو پتھر مارے اور رجم کر دیا جائے۔ یہ سزا جاری کی جائے۔ آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ یہ شخص جو یثرب میں ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتاب میں زانی کے لیے رجم کا حکم نہیں، کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ کوڑے مارنے کا حکم جیسے ہم نے ابھی آیت پڑھی سورہ نور کی، الزانیۃ والزانی، وہ فجلدوا کا حکم آیا کوڑے مارنے کا، وہ غیر شادی شدہ مرد کے لیے۔ یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ شادی شدہ مرد کا ہے۔ تو بنی قریظہ کے یہود میں سے کچھ آدمی ان کے پاس بھیجو، کیونکہ وہ ان کے ہمسائے ہیں، ان سے صلح کا بھی معاہدہ کر چکے ہیں، تو خیال کر رہیں گے۔ چنانچہ ایک جماعت اس کام کے لیے روانہ کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اس کی سزا تجویز فرمائے۔ اگر وہ کوڑے مارنے کا حکم دے تو قبول کر لیں، اور اگر رجم کا حکم دے تو مت مانیں۔ ان کے دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرا فیصلہ سنو گے، رضامند ہوں گے؟ انہوں نے اقرار کر لیا۔ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام رجم کا حکم لے کر آئے، مگر وہ لوگ اپنے اقرار سے پھر گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فدق کا رہنے والا ابن سوریہ تم میں کیسا شخص ہے؟ سب نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس سے زیادہ جاننے والا شریعت موسیٰ کو کوئی نہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے توریت کو سب سے زیادہ جاننے والا وہی ہے۔ آپ نے اس کو بلوایا اور نہایت ہی شدید حلف دے کر پوچھا توریت میں اس گناہ کی سزا کیا ہے؟ اور باوجود یہ کہ دوسرے یہود اس حکم کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، جس کا پردہ حضرت عبداللہ بن سلام کے ذریعے سے فاش ہو چکا تھا، تاہم ابن سوریہ نے جو ان کا مسلم تھا کسی نہ کسی وجہ سے اس کا اقرار کر لیا۔ بے شک توریت میں اس جرم کی سزا رجم ہی ہے۔ اس کے بعد سب حقیقت ظاہر ہو گئی، کس طرح یہود نے رجم کو ہٹا کر زنا کی سزا یہ رکھ دی کہ زانی کو کوڑے لگائے جائے اور منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے گشت کرایا جائے، یعنی بدل دیا۔ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں مرد عورت پر رجم کی سزا جاری کی اور فرمایا کہ اے اللہ، آج میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو دنیا میں زندہ کیا، اس کے بعد کہ وہ اسے مردہ کر چکے تھے۔ اس سے مراد یہاں پر منافقین اور یہودی بنی قریظہ کے یہودی ہیں۔ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے حکم کے مطابق فیصلہ ہو تو لے لینا، اس کے علاوہ نہیں لینا۔ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین کا مطلب ہے، سماعون کے معنی بہت زیادہ سننے والا، کان دھرنے والا، بہت زیادہ سننا۔ کبھی تو جاسوسی پر اطلاق ہوتا ہے اس کا، اور کبھی اس کے معنی ہوتے بہت زیادہ قبول کرنے والا، جیسے سمیع اللہ لمن حمدہ میں سننے کے معنی قبول کرنے کے ہیں، اور یہاں پر سماعون للکذب کے معنی جھوٹ اور باطل کو بہت زیادہ ماننا، قبول کرنا۔ سماعون لقوم آخرین یعنی دوسری جماعت جس نے ان کو بھیجا اور وہ خود تمہارے پاس نہیں آئی، ان کی بات بہت زیادہ ماننے والے۔ آگے اللہ کی بات میں تحریف کرنے والے، اللہ کے کلام کو بدلنے والے، اور یہ کہ کوڑے کا حکم ملے تو وہ لے لینا، اور اگر رجم کا حکم ہو تو اس سے انکار کر دینا۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھی چاہے ارادہ کر لے کہ اس کو گمراہ کر دے، تو کوئی مالک نہیں اللہ کے ساتھ کسی شے کا بھی۔ اگر اللہ کسی کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی مالک نہیں۔
اللہ کے یہاں کچھ بھی. اور یہی لوگ ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کے دلوں کو پاک کرے اور ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب ہے بڑا. Subscribe Sukhuni Kalp.